آخری سلیوٹ۔ یہ کشمیر کی لڑائی بھی کچھ عجیب و غریب تھی۔ صوبیدار رب نواز کا دماغ ایسی بندوق بن گیا تھا جس کا گھوڑا خراب ہو گیا ہو۔ پچھلی بڑی جنگ میں وہ کئی محاذوں پر لڑ چکا تھا، مارنا اور مر جانا جانتا تھا۔ چھوٹے بڑے افسروں کی نظر میں اس کی بڑی توقیر تھی، اس لیے کہ وہ بڑا بہادر، نڈر اور سمجھدار سپاہی تھا۔ پلاٹون کمانڈر مشکل کام ہمیشہ اسے ہی سونپتے تھے اور وہ ان سے عہدہ برا ہوتا تھا، مگر اس لڑائی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ دل میں بڑا ولولہ، بڑا جوش، بھوک پیاس سے بے پرواہ، صرف ایک ہی لگن تھی، دشمن کا صفایا کر دینے کی۔ مگر جب اس سے سامنا ہوتا تو جانی پہچانی صورتیں نظر آتیں۔ بعض دوست دکھائی دیتے، بڑے بغلی قسم کے دوست، جو پچھلی لڑائی میں اس کے دوش بدوش اتحادیوں کے دشمنوں سے لڑتے تھے، پر اب جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ صوبیدار رب نواز سوچتا تھا کہ یہ سب خواب تو نہیں، پچھلی بڑی جنگ کا اعلان، بھرتی، قد، چھاتیوں کی پیمائش، پیٹی، چاند ماری اور پھر محاذ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آخر جنگ کا خاتمہ، پھر ایک دم پاکستان کا قیام اور ساتھ ہی کشمیر کی لڑائی۔ اوپر تلے کتنی چیزیں رب نواز سوچتا تھا کہ کرنے والے نے یہ سوچ کر کچھ سمجھ کر کیا ہے تاکہ دوسرے بوکھلا جائیں اور سمجھ نہ سکیں، ورنہ یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی جلدی اتنے بڑے انقلاب برپا ہو جائیں۔ اتنی بات تو صوبیدار رب نواز کی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کیوں حاصل کرنا ہے یہ بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اس کا الحاق اشد ضروری ہے۔ مگر نشانہ باندھتے ہوئے اسے جب کوئی جانی پہچانی شکل نظر آ جاتی تو وہ کچھ دیر کے لیے بھول جاتا تھا کہ وہ کس غرض کے لیے لڑ رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس نے بندوق اٹھائی، اور وہ یہ غالباً اس لیے بھولتا تھا کہ اسے بار بار خود کو یاد کرانا پڑتا تھا کہ اب وہ صرف تنخواہ، زمین کے مربوں تمغوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ وطن پہلے بھی اس کا وطن تھا، وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جو اب پاکستان کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اب اسے اپنے اس ہم وطن کے خلاف لڑنا تھا جو کبھی اس کا ہمسایہ ہوتا تھا، جس کے خاندان سے اس کے خاندان کے پشت ہا پشت کے دیرینہ مراسم تھے۔ اب اس کا وطن وہ تھا جس کا پانی تک بھی اس نے کبھی نہیں پیا تھا، پر اب اس کی خاطر ایک دم اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جاؤ، یہ جگہ جہاں تم نے ابھی اپنے گھر کے لیے 2 اینٹیں بھی نہیں چنی، جس کی ہوا، جس کے پانی کا مزہ بھی ابھی تک تمہارے منہ میں ٹھیک سے نہیں بیٹھا، تمہارا وطن ہے۔ جاؤ، اس کی خاطر پاکستان سے لڑو، اس پاکستان سے جس کے عین دل میں تم نے اپنی عمر کے اتنے برس گزارے۔ رب نواز سوچتا تھا کہ یہی حال ان مسلمان فوجیوں کا ہے جو ہندوستان میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ وہاں ان سب سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، یہاں آ کر انہیں اور تو کچھ نہیں ملا، البتہ بندوقیں مل گئیں، اسی وزن کی، اسی شکل کی، اسی مار اور چھاپ کی۔ پہلے سب مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑتے تھے جن کو انہوں نے پیٹ اور انعام و اکرام کی خاطر اپنا دشمن یقین کر لیا تھا۔ اب وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ پہلے سب ہندوستانی فوجی کہلاتے تھے، اب ایک پاکستانی اور دوسرا ہندوستانی۔ ادھر ہندوستان میں مسلمان ہندوستانی فوجی تھے۔ رب نواز جب ان کے متعلق سوچتا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب گڑبڑ پیدا ہو جاتی، اور جب وہ کشمیر کے متعلق سوچتا اس کا دماغ بالکل جواب دے جاتا۔ پاکستانی فوجی کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے یا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے؟ اگر انہیں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہی لڑایا جا رہا تھا تو حیدرآباد، دکن اور جونا گڑھ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ اگر یہ ٹھیٹ اسلام کی جنگ تھی تو دنیا میں دوسرے اسلامی ممالک اس میں کیوں حصہ نہیں لے رہے تھے؟ رب نواز بہت سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ یہ باریک باریک باتیں فوجی کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس کی عقل موٹی ہونی چاہیے، کیونکہ موٹی عقل والا ہی اچھا سپاہی ہو سکتا ہے۔ مگر فطرت سے مجبور کبھی کبھی وہ چور دماغ سے ان پر غور کر ہی لیتا تھا اور بعد میں اپنی اس حرکت پر خوب ہنستا۔ دریائے کشن گنگا کے کنارے اس سڑک کے لیے جو مظفر آباد سے کرن جاتی ہے کچھ عرصے سے لڑائی ہو رہی تھی۔ عجیب و غریب لڑائی تھی،
رات کو بعض اوقات پہاڑیاں فائروں کی بجائے گندی گندی گالیوں سے گونج اٹھتیں۔ ایک مرتبہ صوبے دار رب نواز اپنی پلٹون کے جوانوں کے ساتھ شب خون مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دور نیچے ایک کھائی سے گالیوں کا شور اٹھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت سے بھوت مل کر ناچ رہے ہیں اور زور زور کے کہے لگا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی دم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جوان نے گونجتی ہوئی آوازوں سے مخاطب ہو کر یہ بڑی گالی دی اور رب نواز سے کہا، صوبیدار صاحب گالیاں دے رہے ہیں اپنی ماں کے یار۔ رب نواز گالیاں سن رہا تھا جو کہ بہت اکسانے والی تھیں۔ اس کے جی میں آئی وزن بول دے، مگر ایسا کرنا غلطی تھی۔ چنانچہ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر جوان بھی چپ رہے، مگر جب پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے بھی گلا پھاڑ پھاڑ کے گالیاں لڑکانا شروع کر دیں۔ رب نواز کے لیے اس قسم کی لڑائی بالکل نئی چیز تھی۔ اس نے جوانوں کو 2-3 مرتبہ خاموش رہنے کے لیے کہا، مگر گالیاں ہی کچھ ایسی تھیں کہ جواب دیے بنا انسان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ دشمن کے سپاہی نظر سے اوجھل تھے۔ رات کو تو خیر اندھیرا تھا، مگر وہ دن کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ صرف ان کی گالیاں نیچے پہاڑی کے قدموں سے اٹھتی تھیں اور پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر ہوا میں چلی جاتی تھیں۔ رب نواز کی پلٹون کے جوان جب ان گالیوں کا جواب دیتے تھے تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ نیچے نہیں جاتی، اوپر کو اڑ جاتی ہیں۔ اس سے اس کو خاصی کوفت ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے جھنجھلا کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رب نواز کو وہاں کی پہاڑیوں میں ایک عجیب بات نظر آئی تھی۔ چڑھائی کی طرف کوئی پہاڑی درختوں اور بوٹوں سے لدی پھندی ہوتی اور اترائی کی طرف گنجی کشمیری بتوکے کے سر کی طرح۔ کسی کی چڑھائی کا حصہ گنجا ہوتا اور اترائی کی طرف درخت ہی درخت ہوتے تھے، چیڑ کے لمبے تناور درخت جن کے بٹے ہوئے دھاگے جیسے پتوں پر فوجی بوٹ پھسل پھسل جاتے تھے۔ جس پہاڑی پر صوبے دار رب نواز کی پلٹون تھی، اس کی اترائی درختوں اور جھاڑیوں سے بے نیاز تھی۔ ظاہر ہے حملہ بہت ہی خطرناک تھا، مگر سب جوان بخوشی تیار تھے۔ گالیوں کا انتقام لینے کے لیے وہ بہت بیتاب تھے۔ حملہ ہوا اور کامیاب رہا۔ 2 جوان مارے گئے، 4 زخمی ہوئے، باقی رسد کا کچھ سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صوبیدار رب نواز اور اس کے جوانوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ دشمن کا کوئی زندہ سپاہی ان کے ہاتھ نہ آیا تھا جس کو وہ خاطر خواہ گالیوں کا مزہ چکھاتے۔ مورچہ فتح کرنے سے وہ ایک بڑی اہم پہاڑی پر قابض ہو گئے تھے۔ وائرلیس کے ذریعے صوبیدار رب نواز نے پلٹون کمانڈر میجر اسلم کو فوراً ہی اپنے حملے کے اس نتیجے سے مطلع کیا اور شاباش وصول کی۔ قریب قریب ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک تالاب سا ہوتا تھا۔ اس پہاڑی پر بھی تھا، مگر دوسری پہاڑیوں کے تالابوں کے مقابلے زیادہ بڑا۔ اس کا پانی بھی بہت صاف تھا اور شفاف تھا۔ گو موسم سرد تھا، مگر سب نہائے۔ دانت بجتے رہے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ بھی اس شغل میں مصروف تھے کہ فائر کی آواز آئی۔ سب ننگے ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صوبیدار رب نواز خان نے دوربین لگا کر نیچے ڈھلوانوں پر نظر دوڑائی، مگر اسے دشمن کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ایک اور فائر ہوا۔ دور اترائی کے فوراً بعد ایک نسبتاً چھوٹی پہاڑی کی داڑھی سے اسے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے جوانوں کو فائر کا حکم دیا۔ ادھر سے دھڑا دھڑ فائر ہوئے، ادھر سے بھی جواباً گولیاں چلیں۔ صوبیدار رب نواز نے دوربین سے دشمن کی پوزیشن کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ غالباً بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے محفوظ تھے، مگر یہ محافظ دیوار بہت ہی چھوٹی تھی، زیادہ دیر تک وہ جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ادھر ادھر ہٹتا، اس کا صوبیدار رب نواز کی زد میں آنا یقینی تھا۔ تھوڑی دیر فائر ہوتے رہے۔ اس کے بعد رب نواز نے اپنے جوانوں کو منع کر دیا کہ وہ گولیاں ضائع نہ کریں، صرف طاق میں رہیں۔ جو ہی دشمن کا کوئی سپاہی پتھروں کی دیوار سے نکل کر ادھر یا ادھر جانے کی کوشش کرے، اس کو اڑا دیں۔ یہ حکم کر کے اس نے اپنے الف ننگے بدن کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، خنزیر کی دم! کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ لمبے لمبے وقفوں کے بعد دشمن کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا۔ یہاں سے بھی اس کا جواب کبھی کبھی دے دیا جاتا تھا۔ یہ کھیل پورے 2 دن جاری رہا۔ موسم یکلخت بہت سرد ہو گیا، اس قدر سرد کہ دن کو بھی خون منجمد ہونے لگتا۔ چنانچہ صوبیدار رب نواز نے چائے کے دور شروع کرا دیے۔ ہر وقت آگ پر کیتلی دھری رہتی۔ جو ہی سردی زیادہ ستاتی، ایک دور اس گرم گرم مشروب کا ہو جاتا۔
वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी, एक हटता तो दूसरा इसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी जब इस जवान ने, जो कि पहरेदार था, बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ है। सूबेदार रब नवाज ने इससे दूरबीन ली और गौर से देखा। इसे हरकत नज़र ना आई, लेकिन फौरन ही एक आवाज़ बुलंद हुई और देर तक इसकी गूंज आसपास की पहाड़ियों के साथ टकराती रही। रब नवाज इसका मतलब ना समझा। इसके जवाब में इसने अपनी बंदूक दाग दी। इसकी गूंज दबी तो फिर उधर से आवाज़ बुलंद हुई जो साफ तौर पर इनसे मुखातिब थी। रब नवाज चिल्लाया, खंजीर की दुम, क्या बोलता है तू? फासला ज़्यादा नहीं था। रब नवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, गाली ना दे भाई। रब नवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और बड़े झुंझलाए हुए ताज्जुब के साथ कहा, भाई। फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भोंपू बनाकर चिल्लाया, भाई होगा तेरी माँ का जना, यहाँ सब तेरी माँ के यार हैं। एकदम उधर से एक जख्मी आवाज़ बुलंद हुई, रब नवाज। रब नवाज कांप गया। ये आवाज़ आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में रब नवाज दोहराती, बिलाखिर खून मुंजमद कर देने वाली सर्द हवा के साथ जाने कहाँ उड़ गई। रब नवाज बहुत देर के बाद चौंका, ये कौन था? फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। इसको इतना मालूम था कि टटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत 2/9 रेजिमेंट की है। वो भी इसी रेजिमेंट में था, मगर ये आवाज़ किसकी थी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी इसके अजीज़ तरीन दोस्त थे, कुछ ऐसे भी जिनसे इसकी दुश्मनी थी चंद ज़ाती अगराज की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने इसकी गाली का बुरा मानकर इसे चीख कर पुकारा था? रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छदरी दाढ़ी में इसे कोई नजर ना आया। दोनों हाथ का भोंपू बना के इसने जोर से अपनी आवाज उधर फेंकी, ये कौन था? रब नवाज बोल रहा है, रब नवाज। ये रब नवाज भी कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रब नवाज बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूँ राम सिंह। रब नवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले इसने अपने आप से कहा, राम सिंह, फिर खलक फाड़ के चिल्लाया, राम सिंह और राम सिंगा, खंजीर की दुम। खंजीर की दुम अभी पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा कर पूरी तरह गुम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज़ बुलंद हुई, ओए कुम्हार के खोते। रब नवाज फूं फूं करने लगा। जवानों की तरफ रौबदार नज़रों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है, खंजीर की दुम। फिर इसने राम सिंह को जवाब दिया, बाबा टेके कड़ा प्रसाद, ओए खंजीर के झटके। राम सिंह बेतहाशा कह कहे लगाने लगा। रब नवाज भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पहाड़ियाँ ये आवाज़ें बड़े खिलंदड़े अंदाज में एक दूसरे की तरफ उछालती रहीं। सूबेदार रब नवाज के जवान खामोश थे। जब हंसी का दौरा ख़त्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज़ बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, पियो, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश किस तरह करें, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर? राम सिंह की आवाज़ आई, उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रब नवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम? खंजीर की दुम। राम सिंह बोला, हमें सामान ले आने दे। ले आ, ये कह के इसने अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज़ बुलंद हुई, तू उड़ा देगा कुम्हार के खोते। रब नवाज ने भुना कर कहा, बकनी ओए, संतोख सर के कछुए। राम सिंह हंसा, कसम खा नहीं मारेगा। रब नवाज ने पूछा, किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा, किसी की भी खा ले। रब नवाज हंसा, ओए जा मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोशी रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। इसने मानी खेज नज़रों से सूबेदार रब नवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रब नवाज ने इसे मना किया, नहीं नहीं। फिर इसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अकब से निकल कर जा रहा था। थोड़ी दूर इस तरह चलकर वो उठा और तेज़ी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट बाद वापस आया तो इसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लख्ते के लिए वो रुका, फिर तेज़ी से पत्थरों की महफूज दीवार की तरफ भागा और बिलाखिर वहाँ पहुँच गया। वो नज़रों से ओझल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का कहका बुलंद हुआ।
یہ دونوں آوازیں مل کر کچھ دیر جھنجھناتی رہیں، پھر رام سنگھ کی آواز آئی، تھینک یو، نو مینشن۔ رب نواز نے یہ کہہ کے جوانوں کی طرف دیکھا، ایک راؤنڈ اور ہو جائے؟ تفریح کے طور پر دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں، پھر خاموشی ہو گئی۔ رب نواز نے دوربین لگا کر دیکھا، پہاڑی کی داڑھی میں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ پکارا، چائے تیار کر لی رام سنگھا؟ جواب آیا، ابھی کہاں ہوئے کمار کے کھوتے۔ رب نواز ذات کا کمہار تھا، جب کوئی اس کی طرف اشارہ کرتا تھا تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایک صرف رام سنگھ کے منہ سے وہ یہ برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا بے تکلف دوست تھا۔ ایک ہی گاؤں میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے، دونوں کی عمر میں چند دن کا فرق تھا۔ دونوں کے باپ، پھر ان کے باپ بھی ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک ہی اسکول میں پرائمری تک پڑھتے تھے، ایک ہی دن فوج میں بھرتی ہوئے اور پچھلی بڑی جنگ میں بھی کئی محاذوں پر اکٹھے لڑے تھے۔ رب نواز اپنے جوانوں کی نظروں میں خود کو خفیف محسوس کر کے بڑبڑایا، خنزیر کی دم، اب بھی باز نہیں آتا۔ پھر وہ رام سنگھ سے مخاطب ہوا، بکنی ہوئے کھوتے کی جوں۔ رام سنگھ کا کہا بلند ہوا۔ رب نواز نے ایسے ہی شست باندھی ہوئی تھی، تفریحاً اس نے لبلبی دبا دی، تڑاخ کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ رب نواز نے فوراً دوربین لگائی اور دیکھا کہ ایک آدمی، نہیں رام سنگھ، پیٹ پکڑے پتھروں کی دیوار سے ذرا ہٹ کر دوہرا ہوا اور گر پڑا۔ رب نواز زور سے چیخا، رام سنگھ، اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے بیک وقت 3-4 فائر ہوئے، ایک گولی رب نواز کا دایاں بازو چاٹتی ہوئی نکل گئی۔ فوراً ہی وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اب دونوں طرف سے فائر شروع ہو گئے۔ ادھر کچھ سپاہیوں نے گڑبڑ سے فائدہ اٹھا کر پتھروں کے عقب سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ ادھر سے فائر جاری تھے مگر نشانے پر کوئی نہیں بیٹھا۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کو اترنے کا حکم دیا، 3 فوراً ہی مارے گئے، لیکن افتاں و خیزاں باقی جوان دوسری پہاڑی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رام سنگھ خون میں لت پت پتھریلی زمین پر کراہ رہا تھا، گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ رب نواز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تمتما اٹھیں، مسکرا کر اس نے کہا، اوے کمار کے کھوتے، یہ تو نے کیا کیا؟ رب نواز رام سنگھ کا زخم اپنے پیٹ پر محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ مسکرا کر اس پر جھکا اور 2 زانو ہو کر اس کی پیٹی کھولنے لگا۔ خنزیر کی دم، تم سے کس نے باہر نکلنے کو کہا تھا؟ پیٹی اتارنے سے رام سنگھ کو سخت تکلیف ہوئی، درد سے وہ چلا پڑا۔ جب پیٹی اتر گئی اور رب نواز نے زخم کا معائنہ کیا جو کہ بہت خطرناک تھا، تو رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ دبا کر کہا، میں اپنا آپ دکھانے کے لیے باہر نکلا تھا کہ تو نے، اوے رب کے پتر، فائر کر دیا۔ رب نواز کا گلا رند گیا، قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے ایسے ہی بندوق چلائی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کھوتے کا سنگ باہر نکل رہا ہے، مجھے افسوس ہے۔ رام سنگھ کا خون کافی بہہ نکلا تھا۔ رب نواز اور اس کے ساتھی کئی گھنٹوں کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ اس عرصے تک تو ایک پوری مشق خون کی خالی ہو جاتی ہے۔ رب نواز کو حیرت تھی کہ اتنی دیر تک رام سنگھ زندہ کیسے رہ سکتا ہے، اس کو امید نہیں تھی کہ وہ بچے گا۔ ہلانا جلانا غلط تھا، چنانچہ اس نے فوراً وائرلیس کے ذریعے پلاٹون کمانڈر سے درخواست کی کہ جلدی ایک ڈاکٹر روانہ کیا جائے، اس کا دوست رام سنگھ زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کا وہاں تک پہنچنا اور پھر وقت پر پہنچنا بالکل محال تھا۔ رب نواز کو یقین تھا کہ رام سنگھ صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ پھر بھی وائرلیس پر پیغام پہنچا کر اس نے مسکرا کر رام سنگھ سے کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے، کوئی فکر نہ کر۔ رام سنگھ بڑی نحیف آواز میں سوچتے ہوئے بولا، فکر کسی بات کی نہیں، یہ بتا میرے کتنے جوان مارے ہیں تم لوگوں نے؟ رب نواز نے جواب دیا، صرف ایک۔ رام سنگھ کی آواز اور زیادہ نحیف ہو گئی، تیرے کتنے مارے گئے؟ رب نواز نے جھوٹ بولا، 6، اور یہ کہہ کہ اس نے مانی خیز نظروں سے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا۔ 6 رام سنگھ نے ایک ایک آدمی اپنے دل میں گنا۔ میں زخمی ہوا تو بہت بددل ہو گئے تھے، پر میں نے کہا، کھیل جاؤ اپنی اور دشمن کی جان سے۔ 6 ٹھیک ہے۔ پھر وہ ماضی کے دھندلکوں میں چلا گیا۔ رب نواز، یاد ہیں تمہیں وہ دن؟ اور رام سنگھ نے بیتے دن یاد کرانے شروع کر دیے، کھیتوں کھلیانوں کی باتیں، اسکول کے قصے،
2/9 جاٹ ریجمنٹ کی داستانیں، کمانڈنگ افسروں کے لطیفے اور باہر کے ملکوں میں اجنبی عورتوں سے معاشقے، ان کا ذکر کرتے ہوئے رام سنگھ کو کوئی بہت دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ہنسنے لگا تو اس کی ٹیس اٹھی، مگر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ زخم سے اوپر ہی اوپر ہنس کر کہنے لگا، اوہ سور کے نل، یاد ہے تمہیں وہ میڈم؟ رب نواز نے پوچھا، کون؟ رام سنگھ نے کہا، وہ اٹلی کی۔ کیا نام رکھا تھا ہم نے اس کا؟ بڑی مارخور عورت تھی۔ رب نواز کو فوراً ہی وہ عورت یاد آ گئی۔ ہاں ہاں، وہ میڈم منیتا فنیتو، پیسہ ختم تماشا ختم، پر تجھ سے کبھی کبھی رعایت کر دیتی تھی موسولینی کی بچی۔ رام سنگھ زور سے ہنسا اور اس کے زخم سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا نکل گیا۔ سرسری طور پر رب نواز نے جو پٹی باندھی تھی وہ کھسک گئی تھی۔ اسے ٹھیک کر کے اس نے رام سنگھ سے کہا، اب خاموش رہو۔ رام سنگھ کو بہت تیز بخار تھا، اس کا دماغ اس کے باعث بہت تیز ہو گیا تھا۔ بولنے کی طاقت نہیں تھی مگر بولے چلا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی رک جاتا، جیسے یہ دیکھ رہا ہے کہ ٹینکی میں کتنا پٹرول باقی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن کچھ ایسے وقفے بھی آتے تھے کہ اس کے ہوش و حواس سلامت ہوتے تھے۔ انہی وقفوں میں اس نے ایک مرتبہ رب نواز سے پوچھا، یار سچو سچی بتا، کیا تم لوگوں کو واقعی کشمیر چاہیے؟ رب نواز نے پورے خلوص سے کہا، ہاں رام سنگھا۔ رام سنگھ نے اپنا سر ہلایا، نہیں میں نہیں مان سکتا، تمہیں ورغلایا گیا ہے۔ رب نواز نے اس کو یقین دلانے کے انداز میں کہا، تمہیں ورگلایا گیا ہے، قسم پنجتن پاک کی۔ رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم نہ کھا یارا، ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کو رب نواز کی قسم کا یقین نہیں۔ دن ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے پلٹون کمانڈر میجر اسلم آیا، اس کے ساتھ چند سپاہی تھے مگر ڈاکٹر نہیں تھا۔ رام سنگھ بے ہوشی اور نزع کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، مگر آواز اس قدر کمزور اور شکستہ تھی کہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میجر اسلم بھی 2/9 جاٹ ریجمنٹ کا تھا اور رام سنگھ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رب نواز سے سارے حالات دریافت کرنے کے بعد اس نے رام سنگھ کو بلایا، رام سنگھ، رام سنگھ۔ رام سنگھ نے اپنی آنکھیں کھولیں، لیٹے لیٹے اٹینشن ہو کر اس نے سلوٹ کیا، پھر آنکھیں کھول کر اس نے ایک لختے کے لیے غور سے میجر اسلم کی طرف دیکھا۔ اس کا سلوٹ کرنے والا اکڑا ہوا ہاتھ ایک دم گر پڑا۔ جھنجھلا کر اس نے بڑبڑانا شروع کیا، کچھ نہیں ہو رام سیاں، بھول ہی گیا تھا تو سور کے نل کہ یہ لڑائی ہے، لڑائی۔ رام سنگھ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے رب نواز کی طرف نیم سوالیہ انداز میں دیکھا اور سرد ہو گیا۔